أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي لا يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین صفا آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے 3 سورتوں سے 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 ہے، اور دوسری آیت سورہ سبا سے ہے 28 نمبر کی، اور تیسری آیت سورہ اعراف سے ہے 158 نمبر کی۔ پہلے ان کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ ان آیات کی روشنی میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ دوسری آیت سورہ سبا آیت نمبر 28 وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تیسری آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کا رسول جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، جو مارنے اور جلانے والا ہے۔ پس ایمان لاؤ خدا پر اور اس کے رسول نبی امی پر، جو اللہ اس کے فرامین پر ایمان رکھتا تھا، اور اس کی پیروی کرو، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ حضرات ناظرین،
یہ 3 آیتیں سورہ احزاب، سورہ سبا اور سورہ اعراف، جن کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں جو گفتگو آپ کے سامنے آ رہی ہے، اسے اگر آپ کوئی عنوان دینا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں ختم نبوت اور نبوت محمدی کی عالمگیریت و ابدیت۔ ختم نبوت اور نبوت محمدی کی عالمگیریت و ابدیت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان آیات کی روشنی میں گفتگو کا عنوان بن رہا ہے۔ پہلی آیت جو سورہ احزاب سے آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، اور اللہ ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ حضرات، آپ کے علم میں یہ بات اچھی طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، گویا کہ آپ سے پہلے انبیاء کرام پر ہمارا ایمان اس پہلو سے ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی تھے اپنی قوم کی طرف، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان اس پہلو سے بھی ہے کہ آپ نبی و رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت کے حالات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے اور آپ نے کیا ہوگا تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اس وقت دنیا کی مختلف قومیں کاروبار کے سلسلے میں ایک دوسرے سے بڑے پیمانے پر مل جل رہی تھی۔ تجارت دو قوموں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان رابطے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ تھا، اور لوگ قافلوں کی شکل میں ایک ملک سے دوسرے ملک بری اور بحری راستوں سے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ اس طرح رابطہ بین الاقوامی سطح پر شروع ہو چکا تھا۔ تھوڑا سا تاریخ کا اور آپ مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ بڑی بڑی حکومتیں تھیں، کئی ملکوں پر مشتمل، ان کے حدود بہت دور دور تک تھے۔ آپ کے علم میں بات ہے کہ روم و ایران، قیصر اور کسریٰ، یہ دو سپر پاور طاقتیں اس وقت موجود تھیں۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے یہاں کے بادشاہ، اور علمی لحاظ سے بھی مختلف ممالک میں علم کا چرچا شروع ہو چکا تھا۔ دینی لحاظ سے دیکھیں گے آپ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ مذاہب ایسے پائے جاتے تھے اس وقت جو
کئی ملکوں تک اپنی فکر اور اپنے نظریات کو پہنچا چکے تھے۔ ہم جس ملک میں رہ بس رہے ہیں، یہاں اور یہاں سے متصل پڑوسی ملک نیپال، بدھزم یہیں پیدا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے، کئی صدیوں پہلے بدھزم ہندوستان سے نکل کر کے جاپان اور منگولیا اور دوسری طرف افغانستان ہوتے ہوئے بخارا تک اس مذہب کے جو چند اخلاقی قدروں کی تعلیم دیتا ہے، اس کو اتنی وسعت مل چکی تھی۔ بدھ مت کے بعد آپ عیسائیت کو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم گرچہ اسلام لے کر کے آئے تھے، لیکن آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عیسائیت ایک مذہب کی شکل میں ظاہر ہوا، جس میں غیر معمولی تبدیلیاں ہوئیں، اور وہ بھی تیزی کے ساتھ مختلف ملکوں میں، شام سے نکل کے افریقی ممالک تک پہنچ گیا۔ ان باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں حق کو قبول کرنے کے لیے ایک آمادگی پائی جا رہی تھی، اور اب وہ بات کہ ایک خاص قوم، ایک قبیلہ میں نبی بھیجا جائے، لوگ اس سے اوپر اٹھ رہے تھے، اور ان دو مذاہب کے تجربات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اب انسانوں کو ایک عالمگیر دین کی نظام حیات کی ضرورت ہے، ایک عالمگیر نبی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پہلوؤں سے، جن کا ہلکا سا اشارہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، ان تمام صفات کے ساتھ علم کی روشنی لے کر کے آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور بندگی رب کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ حضرات، یہ بات آپ سمجھتے چلیں کہ پہلے حضرات انبیاء کرام اس وجہ سے تشریف لاتے تھے کہ پہلے نبی کا لایا ہوا تعلیم اور کتاب دونوں چیزیں مٹ چکی تھیں، اور اس کو پھر سے پیش کرنے کی ضرورت تھی، یا پہلے پیغمبر کی تعلیم مکمل نہیں تھی، اس میں ترمیم اور اضافے کی ضرورت تھی، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پہلے پیغمبر کی تعلیم ایک خاص قوم تک محدود تھی، اور دوسری قوموں یا خاندانوں اور ملکوں کے لیے ایک پیغمبر کی ضرورت تھی۔ ان اسباب کی وجہ سے حضرات انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے وقت پہ ہوئی جب دنیا عالمگیریت کی طرف بڑھنا چاہ رہی تھی، حالات اس لحاظ سے تیار ہو چکے تھے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کا خاتم بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے حالات کے لحاظ سے کہ یہی وقت آپ کی بعثت کے لیے مناسب تھا۔ پھر دوسری آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ دو پہلوؤں سے آپ کی بات کو مان لینے میں، آپ کو نبی اور آخری رسول مان لینے کے نتیجے میں وہ خوشخبریاں، وہ بشارتیں جو آپ نے دی ہیں، اس سے انسانوں کا فائدہ ہوگا، اور انکار کے نتیجے میں وہ تباہی اور بربادی کے گڈھے میں گریں گے۔ یہ دنیا بھی ناکام ہوگی اور آخرت میں بھی ناکامی ان کے حصے میں آئے گی۔ اس پہلو سے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کے لیے آپ کو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور جس وقت آپ کی بعثت کا فیصلہ ہوا، جس وقت کا اور جس قوم کا انتخاب کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ اس سے بہتر وقت اور اس سے مناسب قوم اس پیغام کے لیے مناسب نہیں تھی۔ اس وجہ سے اس پہلو سے بھی ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ وقت اور عرب قوم اور مکہ کی سرزمین کا انتخاب یہ خود ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ بھائیو، تیسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اسی بات کو مزید واضح کیا گیا ہے اور تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں، میں تم لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تم تمام لوگوں کی طرف۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اس خدا کی طرف سے جو ان آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، خدا نہیں، اور وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اس وجہ سے تمام انسانوں، میری اس پیغام کو مانو، اللہ کو تسلیم کرو، اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، وہ نبی امی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ اور اس کے فرامین پر خود یقین رکھتا ہے، اس پر اس کا یقین کامل ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ہی نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ کتاب جو میرے اوپر اتر رہی ہے، یہ تعلیمات ہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، کسی اور طرف سے نہیں ہے۔ اس پر اس کا ایمان ہے اور یہی انسان کے لیے مفید اور بہتر ہے۔ حضرات، اس بات کو آپ سمجھتے ہوئے چلیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، چاہے وہ قرآن کریم ہو جو آپ لے کر کے تشریف لائے، یا آپ کی حیات مبارکہ ہو جو کچھ آپ نے فرمایا، وہ سب اچھی طرح محفوظ ہیں۔ قرآن جیسے نازل ہوا تھا ویسے محفوظ ہے، آپ کی حیات مبارکہ جیسی کچھ تھی ویسے ہی محفوظ ہے۔ ہر وقت معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حضور جو دین لے کر کے تشریف لائے اس دنیا میں، وہ دین کیا ہے، آپ نے کیا ہدایات لوگوں کے سامنے پیش کی، آپ نے کس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، آپ نے کیا چیزوں کو مٹایا اور کن چیزوں کو بند کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی تعلیمات اور ہدایات منو ان محفوظ ہیں۔ اب اس کو اثر نو پیش کرنے کی ضرورت ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ نبیوں کی ضرورت اس وجہ سے تھی کہ ان کے فرامین مٹ گئے تھے، دنیا بھول چکی تھی، یا اللہ تعالیٰ اس میں کچھ کمی اور بیشی کرنا چاہتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ مکمل کتاب ہے اور وہ مکمل محفوظ ہے، منو ان محفوظ ہے۔ اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے، اور انسان دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، وہ اللہ کے اس کلام کو اپنی زبان میں سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ محفوظ ہے، یہاں تک کہ جن لوگوں نے آپ کی حیات اور آپ کے اقوال، افعال، اعمال کو محفوظ کیا، ان کی بھی زندگیاں محفوظ ہیں۔ تو اس طرح اب کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو اسلام کی مکمل تعلیم دی جا چکی ہے۔ اب اس میں نہ کچھ گویا کہ بڑھانے کی ضرورت ہے اور نہ اس میں کچھ کمی کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی نقص اور کمی ہے، بلکہ یہ مکمل ہے۔ اس وجہ سے اب کسی دوسرے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ 2 آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں آخر کی، اس میں بات بتائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص علاقے، کسی خاص خطے کے لیے رسول و نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ آپ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رسول و نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور آپ کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی بھی رنگ کے ہوں اور کہیں بھی رہتے اور بستے ہوں۔ اب گویا کہ ان چیزوں کی موجودگی میں اس صورتحال میں کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اب ہمیں گویا کہ جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کا کلام موجود، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ موجود، علمی بنیادوں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب قوم بگاڑ کی طرف زیادہ جائے تو مجددین کی ضرورت پڑ سکتی ہے، مصلحین کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ امت جو خود دائی امت ہے، خیر کی طرف لوگوں کو بلانے والی ہے، برائیوں سے روکنے والی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے، اور جو لوگ اس پیغام کو مان رہے ہیں ان کے اندر جو کمیاں آ گئی ہیں اس کی اصلاح کرے، ان کی تربیت کرے۔ اس طرح گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رہبری بہترین اور کامل رہبری ہے، اور آپ ہی کا بتایا ہوا راستہ بہترین اور اچھا راستہ ہے۔ میں حفیظ میرٹھی کے اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ رہبری ہے تو بس رہبری آپ کی، رہبری ہے تو بس رہبری آپ کی، راستہ ہے تو بس راستہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اپنی کتاب، اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے ان دونوں لائے ہوئے چیزوں کو عام انسانوں تک پیش کرنے کی توفیق دے۔ ہم ایک دائی کی امت کی حیثیت، دائی امت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے اپنا تعارف کرا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاہین کے کلچر کے حساب سے ایک بڑا پیارا رزلٹ آیا تھا، اور وہ چیز آج پھر دہرائی جا رہی ہے۔ ہندو مسلم شاہین کی 2 بازو ہیں جو میں مثال دیا کرتا تھا، وہ آج وہ ثابت ہو رہی ہے۔ یہ یقیناً یہ ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے ایک بہترین اگزامپل ہے۔ آج ہمارے ملک کو بھائی چارگی اور محبت کی ضرورت ہے۔ جو انسٹیٹیوشن یہ ہے، اس ضرورت کو اس ملک کی